So this is 30th lecture of our course General Methods of Teaching اور آج کا پورا لیکچر جو ہے انکوائری میتھڈ کے اراؤنڈ ریوالو کرے گا. دیکھ لیتے ہیں کہ آج کون کون سے ٹاپکس ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے. دا فرسٹ ون از برونر اسٹیجز آف لرننگ. دا سیکنڈ تھنگ از انکوائری ایز پروسیس اینڈ دین 5 whys آف انکوائری, بیسک ایلیمنٹس آف انکوائری ٹیچنگ, انکوائری پروسیسز اینڈ دین کنسٹرکٹیوزم اینڈ انکوائری ٹیچنگ. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ برونر کی لرننگ سٹیجز کیا ہیں. برونر ایکچولی his initial work was very much influenced by Piaget's work. جس طرح سے پیاجے نے ایک بچوں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ سٹیجز بنائی اور اس نے کہا کہ بچہ جو ہے ایک خاص سٹیج کے اوپر کیا سیکھتا ہے اور اس کی لرننگ کس طریقے سے پروگرس کی جا سکتی ہے, اسی طریقے سے برونر نے سٹیجز بنائی. لیکن جو برونر کا بعد کا کام تھا that was actually very much influenced by Vygotsky's work. برونر نے ان دونوں انفلوئنسز کے نتیجے کے اندر 3 stages ڈیوائز کی. اس نے کہا کہ فرسٹ اسٹیج از نون ایز ان ایکٹیو اسٹیج. ان ایکٹیو اسٹیج کے اندر کیا ہوتا ہے, دس از اے اسٹیج وین اے پرسن لرنز اباؤٹ دا ورلڈ تھرو ایکشنز آن فزیکل آبجیکٹس اینڈ دا آؤٹ کمز آف دیز ایکشنز. یہ وہی اسٹیج ہے جہاں پر بچہ کانکریٹ آبجیکٹس کے ساتھ ریلیشن شپ بناتا ہے, ان کے ساتھ کھیلتا ہے, ان سے ان کو آبزرو کرتا ہے اور ان کے اوپر جب کھیلنے کی بات ہوتی ہے تو ان کو ٹچ بھی کرے گا, دیکھے گا کہ اس کے کرنے سے آگے رسپانس کیا آتا ہے. کچھ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں, کچھ چیزیں نہیں ٹوٹتی, کسی چیز کو وہ دوبارہ سے ریسائیکل کر لیتا ہے, کسی چیز کو نہیں کر پاتا. تو اس سٹیج کے اوپر بچہ کانکریٹ آبجیکٹس کے ساتھ تعلق بناتا ہے, ان سے لرن کرتا ہے. سیکنڈ سٹیج کو اس نے نام دیا آئیکونک سٹیج کا. اس سٹیج کے اوپر کیا ہوتا ہے, لرننگ کین بی obtained تھرو یوزنگ ماڈلز اینڈ پکچرز. ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں, پری اسکول کے اندر اگر بچے گئے ہوئے ہیں اور آپ ان کو کوشش کریں پکچرز دکھا کے لرن کروانے کی اور ماڈلز دکھا کے لرن کروانے کی, تو اس پہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا اس سٹیج کے اوپر پکچرز اور ماڈلز ان کے لیے یوزفل ہوں گے یا نہیں. شاید کہ نہیں. یہ وہ سٹیج ہے پری اسکول کے اندر جہاں بچہ ریئل آبجیکٹس کے ساتھ ریلیشن شپ بناتا ہے اور ریئل آبجیکٹس سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, کانکریٹ آبجیکٹس. اگر بچے نے کبھی میز نہیں دیکھا تو وہ میز کی تصویر دیکھ کے اس کو کمپریہینڈ نہیں کر پائے گا. اسی طریقے سے اگر بچے نے کبھی اوریجنل کلاک نہیں دیکھا تو وہ کلاک کی تصویر دیکھ کر اس کو کمپریہینڈ نہیں کرے گا. بچے نے کوئی جانور کبھی ریالٹی میں نہیں دیکھا, اس کی تصویر دکھا دیں گے تو بہت سپرفیشل لرننگ ہوگی, ڈیپتھ میں لرننگ نہیں ہو سکتی. تو ہم تصویریں وہ والی بچوں کو دکھائیں جو کہ بچے نے اوریجنل دیکھی ہوئی ہیں جو چیزیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو اگر آپ نے جانور دکھانے ہیں تو بچوں کو چڑیا گھر لے جائیں, بچے وہاں پر جا کے آبزرو کریں گے اور اس کے بعد وہ سارے جانور جو ہیں تصویروں میں بھی دیکھیں گے تو ان کو پتہ ہوگا. لیکن اگر آپ تصویر سے دکھانا شروع کریں تو بچوں کی لرننگ اس طریقے سے نہیں ہو پاتی. وہ اس کو شاید نام تو میمورائز کر لیں گے لیکن اس کا ایک پراپر امیج نہیں بن سکے گا. سو جو ان ایکٹیو سٹیج ہے وہ اس کے حوالے سے ہمیں اپنی پری اسکول کی ٹیچنگ کو پلان کرنا چاہیے. آئیکونک سٹیج سیکنڈ سٹیج ہے جہاں پر جو لوگ ہیں, جب بچہ ہے وہ ماڈلز اور پکچر سے لرن کر سکتا ہے. تھرڈ سٹیج وچ واز آئیڈینٹیفائڈ بائی برونر واز سمبولک سٹیج. اس سٹیج کے اندر بچہ جو ہے ایبسٹریکٹ تھنکنگ بھی کر سکتا ہے, سمبلز سے بھی سیکھ سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ الجبرا جو ہے اس کو گریڈ لیول 6 سے سٹارٹ کیا جاتا ہے, 5ویں جماعت تک الجبرا نہیں سکھایا جاتا. اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ الجبرک ایکسپریشنز آر ویری ایبسٹریکٹ ایکسپریشنز. کیونکہ وہ اتنی ایبسٹریکٹ ہیں, چھوٹے بچوں کو اگر آپ سکھانے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی بھی نہیں سیکھ سکتا کیونکہ یہ وہ سٹیج نہیں ہے. برونر کے کام کے اندر اس نے بہت کلیئرلی یہ سٹیجز جو تھیں ان کو ڈیوائیڈ نہیں کیا تھا, اس نے ان کو مرج کیے رکھا
کہ کوئی بچے ہو سکتے ہیں جو کہ آئیکونک سٹیج پہ جلدی پہنچ جائیں اور کچھ بچے دیر سے پہنچیں، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ جو برونر کی جو سٹیجز ہیں وہ ہیں کیا، اور ان کی ہماری کنسٹرکٹیوزم کے اندر امپورٹنس کیا ہے. جو اس کے اندر کنسٹرکٹیوزم کے حوالے سے امپورٹنس یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے جو بھی اپنا لیسن پلان کرے وہ بچوں کی سٹیج کے حوالے سے ہونا چاہیے. اگر بچے ان ایکٹیو سٹیج کے اوپر ہیں تو ٹیچر کو کانکریٹ آبجیکٹ سے بچوں کو لرن کروانا ہے. اگر وہ آئیکونک سٹیج کے اوپر ہیں تو ٹیچر جو ہے ان کو ماڈلز اور پکچر سے لرن کروا سکتا ہے. اور اگر ان کی سٹیج جو ہے اس سے آگے چلی گئی ہے، سمبولک سٹیج کے اوپر آ گئے ہیں، اس سٹیج کے اوپر ٹیچر ان کو ایبسٹریکٹ آئیڈیاز دے. اگر اس سٹیج کے اوپر ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو کانکریٹ آبجیکٹس دے رہا ہے، اس سے نہ صرف بچوں کا ٹائم ضائع ہوگا، رادر دے وڈ بیکم ڈس انٹرسٹڈ. اس کی میں ایک چھوٹے سے اگزامپل اور دوں گی کہ جو بہت چھوٹا بچہ ہے وہ کلرنگ کرتا ہے، اس کو کلرنگ کے اندر بہت مزہ آتا ہے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو پلے گروپ کے اندر جو 3 سے 4 سال کے بچے ہوتے ہیں وہ کلرنگ کے اندر بہت زیادہ مہارت حاصل کر لیتے ہیں. لیکن جب بچے جو ہیں ان کو الفابیٹس بنانے آ جاتے ہیں، اردو میں لکھنا آ جاتا ہے، انگریزی میں الفابیٹس لکھنے آ جاتے ہیں، تو ان کا انٹرسٹ کلرنگ میں اتنا نہیں رہ جاتا. ان کو اگر آپ کاپی پینسل دے دیں، پیج اور پینسل دے دیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور دلچسپ بات کیا ہے وہ یہ کہ ایک بچہ جو کہ کلاس 1 میں ہے اور ایک بچہ جو کہ پلے گروپ کیا آلموسٹ اس نے وہ سال پڑھ لیا ہے ٹورڈز اینڈ آف پلے گروپ، ان دونوں کی کلرنگ کی جو کوالٹی ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس بچے نے پلے گروپ تک تو کلرنگ سیکھ لی، جب وہ کلاس 1 کے اندر پہنچا ہے تو دیٹ چائلڈ از ناٹ انٹرسٹڈ ان کلرنگ. اس کا جو شوق ہو گیا ہے، جو اس کو اب کرنا اچھا لگتا ہے، وہ رائٹنگ پسند ہے، وہ رائٹنگ کے اندر اس کی مہارت زیادہ ہوتی جاتی ہے. ایز اے ریزلٹ اس کی جو کلرنگ کی ڈیولپمنٹ ہے وہ وہیں پہ رک گئی جہاں پہ پلے گروپ کے اندر اس نے کی تھی، انلیس کہ ہم اس کو موٹیویٹ کریں اور اپرچونیٹیز دیں جہاں پر وہ کلرنگ کرے. اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے نوٹ کرنے کے لیے وہ یہ کہ بچے کو خود سے کام کرنا اچھا لگتا ہے، اور کنسٹرکٹیوزم کی خوبی ہی یہ ہے کہ یہ ٹیچر کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ بچوں کے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی چیزوں کو پلان کریں. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بچے کو خود سے سب کچھ کرنا اچھا لگتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ لنک ہے انکوائری کے ساتھ. بچے جو ہیں چاہے ان کے پاس کھلونے ہوں اس کو توڑ پھوڑ دیں گے، ایکچولی وہ انکوائر کر رہے ہوتے ہیں. کنسٹرکٹیوزم کے اندر جو انڈر پننگ بات ہے وہ انکوائری کی بات ہے. چاہے وہ بچہ جو ہے تھوڑا بڑا ہو گیا، لکھنے لکھانے کی بات ہے تو وہ سپیلنگز پوچھتا ہے والدین سے کہ اس کو میں نے کیسے لکھنا ہے. میتھس کی بات ہے تو اچھا یہ جو ہے ہمارے پاس نمبرز کیسے بنتے ہیں، ہنڈریڈز کہاں پر آتے ہیں، یونٹس کہاں پر آتے ہیں. بچہ لا تعداد سوال پوچھتا ہے، اور ہم سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ لا تعداد سوال کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک سوال ختم ہوئے، اس کا استاد نے یا والدین نے جواب دے دیے تو پھر وہ آگے کہتا ہے اچھا پھر ایسا کیوں ہوتا ہے، پھر ایسا کیوں. تو پیرنٹس بھی اور جو استاد ہوتے ہیں وہ تنگ آ جاتے ہیں، بچہ تنگ نہیں آتا. بیسیکلی a child is an inquirer، اور کنسٹرکٹیوزم کے اندر جو انکوائری ہے وہ embedded ہے. سو بینگ ٹیچرز ہمیں جو سٹیجز ہیں، چاہے ہم کوئی سا بھی ماڈل لے لیں، پیاجے کا ماڈل لے لیں، برونر کا ماڈل لے لیں، وی نیڈ ٹو پلان انسٹرکشن اکارڈنگ ٹو چائلڈز انٹرسٹ، چائلڈز لیول. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کو انشور کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی پلان کریں اس کی بیسس انکوائری کے اندر ہوں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انکوائری کے اندر کیا شامل ہوتا ہے. انکوائری may involve a problem, it may involve a procedure and it may involve a solution. اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایک انکوائری ٹاسک کے اندر تینوں کی تینوں چیزیں شامل ہو. مطلب یہ کہ اس کے اندر ایک عدد پرابلم بھی ہو، اس کے اندر ایک پروسیجر بھی ہو، اور اس کے اندر ایک سلوشن بھی ہو. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے، چاہے ہمارے پاس پرابلم ہے،
چاہے ہمارے پاس پروسیجر ہے اور چاہے ہمارے پاس سلوشن ہے، ان تینوں چیزوں کے اندر سوال کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ سوال در سوال کرتے ہیں، تو اسی کے حوالے سے ریسرچ کے اندر 5 whys کا کانسیپٹ آیا انکوائری کے اندر، کہ انکوائری جو ہے اس کے اندر 5 whys ہونے چاہیے۔ ایک ہے سمپل سوال۔ سمپل سوال جو ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سوال جو ہے وہ انکوائری کی بیسز ہے۔ کیا سمپل سوال انکوائری کی بیسز ہے یا ایٹ لیسٹ 5 whys جو ہیں وہ انکوائری کی بیسز ہیں؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ 5 whys کیا ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک استاد نے بچوں سے سوال کیا کہ ایک جلی ہوئی بریڈ دے دے، ڈبل روٹی لے کے جو تھوڑی سی جلی ہوئی ہے، اور اس نے بچوں کو دکھائی اور کہا کہ وائی از دا بریڈ برنٹ۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب ہو کہ شاید کہ جو ڈو تھا جب اس کو اوون میں رکھا گیا تو وہ اس کے برنر کے بہت کلوز تھا، جو ڈو کی ٹاپ تھی وہ بہت زیادہ برنر کے کلوز تھی، جس کی وجہ سے یہ بریڈ جل گئی۔ یہ سوال کا جواب ہے۔ استاد کو اس جواب کے اوپر خالی مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے اگر وہ انکوائری کو ایز اے ٹیچنگ میتھڈ یوز کر رہا ہے۔ اس کا دوسرا وائی کیا ہوگا؟ اٹ وڈ بی وائی واز دا ڈو ٹو کلوز ٹو دا ہیٹ سورس ایٹ دا ٹاپ، کہ اس کو اتنا قریب کیوں رکھا گیا کہ وہ جل گیا؟ مے بی کہ کہا گیا ہو کہ اس کا سائز جو تھا ڈو کا وہ زیادہ تھا، کافی بڑا تھا، اس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر تک چلا گیا۔ مے بی کہ ایک استاد جو ہے یہاں تک اپنے لیسن کو سٹاپ کر دے، آگے کوئی اور سوال اور ٹاپک چینج کر دے، لیکن اگر آپ نے یہاں پر ختم کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہو تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، ایک کوسچن تو پھر اگلا کوسچن، پھر اگلا کوسچن۔ سو انویسٹیگیشن چاہے وہ پولیس کر رہی ہو چاہے آپ کی کلاس کے اندر ہو رہی ہو، تو سوال در سوال کرنا اہم ہے۔ ہم نے یہ اگزامپل ڈبل روٹی کے لیے، اسی کے اوپر دیکھتے ہیں کہ تیسرا کوسچن کیا ہوگا۔ اٹ کوڈ بی وائی از دا ڈو ٹو بگ، کہ ڈو اتنا بڑا کیوں تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ڈو اس لیے اتنا بڑا تھا کیونکہ اس کو میئر نہیں کیا گیا تھا۔ اب اس جواب سے اگلا سوال ہوگا کہ پھر اس کو میئر کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ مطلب جو انکوائری کے اندر ہے، جو ایک جواب آئے، اگلا سوال اس جواب کے اوپر بلڈ کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ نے یہ جواب دیا، سن لیا کہ بچوں نے کہا کہ اس کو میئر نہیں کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے اس کا سائز اتنا بڑا ہو گیا تھا، تو استاد یہ سوال کر سکتا ہے کہ اوکے وائی ڈیڈنٹ یو میئر اٹ؟ یہ ہو سکتا ہے اس کا جواب کہ مے بی ہمارے ہاں جو پروڈکٹ بنتی ہے اس کا فنشڈ سائز میئر کیا جاتا ہے، انیشیل سائز میئر ہی نہیں کیا جاتا۔ اگر اب یہ والا جواب بچوں نے دیا ہے یا جس سے بھی آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اس نے دیا ہے، تو اگلا سوال کیا ہوگا؟ وہی والا جو کہ پہلے کیا گیا تھا۔ سو وائی ڈیڈ دا بریڈ برن؟ اس کا جواب اب وہ نہیں ہوگا جو کہ پہلے تھا۔ پہلے جواب تھا ویری سمپل کہ شاید کہ ڈو جو تھا اس کا ٹاپ جو تھی وہ برنر کے ساتھ لگ گئی، اس کی وجہ سے بریڈ جل گئی۔ اب اس کا جواب فرق ہوگا، it would be in the light of first 4 questions. So answer of the question why did the bread burn would be if we don't take into consideration the fact that the dough will rise in the oven, it becomes bigger than expected and might be burnt. اب یہ جو آنسر ہے it is a conclusion، یہ وہ والا نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ کہا گیا کہ شاید کہ یہ اوپر ٹاپ کے ساتھ لگ رہا تھا اس وجہ سے جل گیا، وہ ایک سمپل سی ریزن تھی، کنکلوژن نہیں تھا۔ تو انکوائری جو ہے وہ ہوتی ہے جس کے نتیجے کے اندر آپ کسی کنکلوژن کے اوپر پہنچیں۔ بہت سارے استاد ہیں، ان سے جب کہا جائے کہ ڈو یو یوز انکوائری ٹیچنگ ان یور کلاسز، ان کا جواب ہوتا ہے کہ یس وی ڈو یوز انکوائری ٹیچنگ ان کلاسز، اور ان سے پوچھا جائے کہ کیسے یوز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم سوال کرتے ہیں، اور جب بھی ان کو آبزرو کیا جائے ان کے سوال یہی ہوتے ہیں، دے آر آل اسکیٹرڈ۔ وہ وائلڈ ریڈنگ کے سوال ہو سکتے ہیں، وہ کچھ اور طرح سے سوال ہو سکتے ہیں، بٹ
those questions do not have any connection with each other. تو انکوائری جو ہے اس کے اندر جب بھی آپ سوال کریں تو ہر سوال کے جواب کا اگلے سوال کے ساتھ ایک لنک ہونا چاہیے. تو منیمم 5 whys should be there if you want to use proper inquiry in your teaching. So ابھی ہم بات کرتے ہیں on basic elements of inquiry teaching. یہ بیسیکلی assumptions بھی ہیں کہ اگر ہم انکوائری ٹیچنگ اپنی کلاسز کے اندر کروانا چاہتے ہیں تو کون کون سے assumptions ہونے چاہیے, کون کون سے ہمارے beliefs ہونے چاہیے, اور اس کو نام دیا گیا ہے ایلیمنٹس کا بھی. بیسیکلی دے آر assumptions. دیکھتے ہیں کہ پہلا ایلیمنٹ کیا ہے. The first one is that inquiry method requires the learner to develop various processes associated with inquiry. اگر ہم جو اس کے ساتھ processes involved ہیں اگر ہم وہ نہیں کروا پا رہے تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ اس انکوائری میتھڈ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے. انکوائری کے ساتھ جو پروسیسز اٹیچڈ ہیں وہ ڈیفینیٹلی ڈوئنگ کے ہیں, آبزرویشن کے ہیں, ڈیٹا کلیکشن, انٹرپریٹیشن, میکنگ کنکلوژنز, یہ سب کے سب پروسیسز ہیں جو کہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. اینڈ چلڈرن نیڈ ٹو ماسٹر آل دیز پروسیسز. تو اگر ہم ان پروسیسز کو نہیں انکلوڈ کر رہے تو اس سے بچوں کو فائدہ نہیں ہوگا. سیکنڈ ایلیمنٹ دیکھتے ہیں جو کہ انکوائری سے ریلیٹڈ ہے. ٹیچرز اینڈ پرنسپلز مسٹ سپورٹ دا کانسیپٹ آف انکوائری ٹیچنگ اینڈ لرن how to adapt their own teaching and administrative styles to the concepts. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے اسکولس کے اندر انکوائری کا ایک کلچر پیدا ہونا چاہیے, اور وہ کلچر صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہیڈ ٹیچرز سینسٹائزڈ ہوں, ان کو پتہ ہو کہ انکوائری ٹیچنگ سے ایکچوئل لرننگ ہوتی ہے. We should not stuff children with facts and with information. Rather, we need to make them independent learners, independent thinkers, rather critical thinkers. اور اس کے لیے ہمیں انکوائری میتھڈس خود سیکھنے چاہیے اور اس کے بعد ہمیں ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے to create a culture of inquiry in our schools. تھرڈ ایلیمنٹ دیکھتے ہیں. Students at all ages and levels have a genuine interest in discovering something new or in providing solutions اور alternatives to unsolved questions or problems. چھوٹا سا بچہ بھی ہے, اس کو آپ کچھ کر کے دینے کی کوشش کرتے ہیں, ایون کہ آپ نوالا بھی اس کو دیں, بچہ کہتا ہے میں خود. بچوں کو ہر ایج کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنے کا شوق ہوتا ہے. چھوٹی سی سائیکل دے دیں بچوں کو, وہ بچہ اس کے اوپر چڑھے گا. بڑی سائیکل ہے, گر جائے گا, لیکن اس کے ساتھ وہ اس کو چلانے کی کوشش ضرور کرے گا. ہر چیز کے اندر اس نے جا کے اس کو ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بچے جو ہیں آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں ماں باپ کو ماچس استعمال کرتے ہوئے, بچوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ماچس کو استعمال کرنا سیکھ جائیں. بچے بیسیکلی انکویزیٹیو لرنرز ہیں ہر ایج کے اوپر. آپ یہ صرف بچوں کے حوالے سے نہیں, بڑوں کے حوالے سے بھی. آپ اگر ایک کیلکولیٹر خریدتے ہیں, ساتھ میں اس کا ایک مینول آتا ہے. اگر آپ 4-5 بہن بھائی ہیں, ہر ایک کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ پہلے میں اس چیز کو استعمال کرنا سیکھ جاؤں. موبائل فون ہے, اس کو جلدی سے جلدی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سو وی آر بیسیکلی لرننگ بینگس. جب ہمیں اس بات کے اوپر یقین ہے تو دین وی نیڈ ٹو انشور کہ ہم بچوں کو انکوائری کا اپرچونٹی دیں. ہم اپنی ٹیچنگ کو اسٹیٹک نہ بنائیں. وی نیڈ ٹو بلیو ان دس تھنگ. ایٹ ٹائمس ہم ٹیچرز جو ہیں وہ بہت غلط اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں کہ یہ بچے کچھ نہیں کر سکتے, ان کا ایکسپوجر ہی نہیں ہے, دے آر سلو لرنرز. ہم یہ بہت بڑی ٹرم ہے اینڈ وی یوز اٹ ویری آفن. وی لیبل چلڈرن کہ یہ سلو لرنرز ہیں, یہ سیکھ ہی نہیں سکتے. حالانکہ ریسرچ کہتی ہے کہ وی آر لرننگ بینگس اینڈ وی آر انکویزیٹیو بینگس, اور ہمیں لرننگ کا شوق ہے, ڈسکوری کا شوق ہے. فورتھ ایلیمنٹ کو دیکھتے ہیں ریگارڈنگ انکوائری. دس از دیٹ دا سولوشنز, alternatives اور responses provided by learners are not found in textbooks. Students use reference material and textbooks during inquiry lessons just as scientists and professionals use books, articles and reference to conduct their work.
اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جب بچہ انکوائری پروسیس سے گزرتا ہے تو جو سلوشنز اور آلٹرنیٹیوز وہ پرپوز کرتا ہے وہ ٹیکسٹ بک کے اندر موجود نہیں ہوں گے، کیونکہ اس پروسیس کے اندر بچہ جو ہے جس طرح سے ایک سائنٹسٹ یا ایک اسکالر کام کر رہا ہوتا ہے جہاں پہ وہ مختلف سورسز سے ایویڈنس کلیکٹ کرتا ہے، بچہ بھی ویسے ہی کرتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ اس چیز کے اندر مزہ لے رہا ہوتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ میں ویسا کام کروں جیسے بڑے کرتے ہیں۔ بچے بڑوں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ صرف یہی نہیں کہ کپڑوں کے اندر کاپی کرنے کی کوشش کریں گے، جوتوں کے اندر کریں گے یا کوکنگ کے اندر کریں گے، وہ انٹلیکچوئل کام کے اندر بھی بڑوں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ دے ٹیک پرائڈ ان دیٹ، دے کم اپ ود آلٹرنیٹیو سلوشنز جو کہ کتاب کے اندر نہیں ہے، اور وہ پھر بہت خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہم نے یہاں سے لی ہے اور اس کو پروو کرتے ہیں۔ تو اس میں ٹیچرز کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے، اگر ہم بچوں کو انکوائری ٹاسک دیں تو وی نیڈ ٹو انشور کہ اف دے کم اپ ود آلٹرنیٹیو سلوشنز then we need to encourage them, we need to accept those alternative solutions۔ ہم ان کو یہ نہ کہیں کہ یہ تو کتاب میں نہیں ہے اس لیے آپ کا کام غلط ہے۔ It would be very discouraging for the children، کیونکہ بچے جو ہیں جہاں سے لا رہے ہیں they know authenticity of that work۔ ایک اور ایلیمنٹ ہے انکوائری کا، let's look that is the fifth element۔ This says that objective of inquiry teaching is often as process۔ In many instances, the end product of an inquiry activity is relatively unimportant compared to the processes used to create it۔ ہو سکتا ہے کہ بچہ جو سلوشن لے کر آ رہا ہے وہ آلریڈی بہت ساری جگہوں کے اوپر موجود ہو، اور آپ کہیں کہ اس میں what's new in that۔ The important thing is کہ وہ اینڈ پروڈکٹ امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ کیسی بھی ہو، اصل چیز یہ ہے کہ بچہ ان سٹیپس سے گزرا جس میں آبزرویشن تھی، جس کے اندر پریڈکشن انوالو تھی، جس میں ڈیٹا کلیکشن تھی، ڈیٹا انٹرپریٹیشن تھی، اور پھر کنکلوژن تھا۔ اگر بچہ ان ساری چیزوں سے گزر رہا ہے اور اس کے بعد کسی پروڈکٹ کے اوپر آ رہا ہے تو پروڈکٹ جو ہے وہ اہم نہیں ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز وہ پروسیس ہے۔ تو ہم ٹیچرز کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انکوائری ٹیچنگ کا آبجیکٹو اینڈ پروڈکٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا آبجیکٹو پروسیس ہوتا ہے کہ بچے پروسیسز جو ہیں وہ سیکھ جائیں۔ ایک اور ایلیمنٹ اس کو دیکھتے ہیں، دیٹ از the sixth element۔ All conclusions must be considered relative or tentative, not final۔ Students must learn to modify their conclusions as new data are discovered۔ بچے جو ہیں یہ چیز بھی انکوائری کے تھرو وی نیڈ ٹو ڈیولپ فلیکسیبلٹی ان دیم۔ اس کی میں مثال دوں گی کہ جو ہم الیکٹرانک گیجٹس یوز کرتے ہیں، اگر تو سائنٹسٹ یہ سمجھ لیتے کہ جو پروڈکٹ انہوں نے بنائی ہے دیٹ از دا الٹیمیٹ، اس سے بہتر نہیں ہو سکتی، تو یقیناً ان کی کوالٹی کے اندر کوئی امپروومنٹ نہ ہوتی۔ آج جو ہم جتنے سوفسٹیکیٹڈ الیکٹرانک گیجٹس استعمال کرتے ہیں ہم کبھی نہ استعمال کر پاتے اگر یہاں پر کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی فل سٹاپ لگا ہوتا۔ سو انکوائری ٹیچنگ ایکچولی ڈیولپ اسپرٹ آف لرننگ، اور اس کے اوپر جو اسپرٹ ہے کہ یور تھنگس کوڈ بی کوشچن، یور کنکلوژنس کین بی کوشچن، اینڈ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ۔ تو ہمیں بچوں کے اندر یہ اسپرٹ بھی انکلکیٹ کرنا ہے۔ اگر ہم بچوں کے اندر یہ اسپرٹ انکلکیٹ نہیں کر پاتے اس کا مطلب ہے کہ اس کو انکوائری کا فائدہ نہیں ہوا۔ سو وی نیڈ ٹو ٹیل چلڈرن کہ آپ کے جو بھی کنکلوژنس ہیں، جو بھی آپ کا ڈیٹا آیا ہے، ڈیٹا کی روشنی میں جو بھی آپ کا کنکلوژن آیا ہے، it is tentative, it is true for this time, it is relative, but it is not final. It may get changed after getting new data۔ Seventh element دیکھتے ہیں related to inquiry۔ The seventh element is that inquiry learning cannot be gauged by the clock۔ In the real world, when people think or create, it is not usually done in 50-minute increments۔ آپ انکوائری لرننگ کے جو فوائد ہیں وہ 50 منٹ 40 منٹ کے پیریڈ کے اندر نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا اثر لائف لانگ ہے
کہ بچوں نے اگر انکوائری کے نتیجے کے اندر، انکوائری لرننگ کے نتیجے کے اندر، if they have learned certain processes, if they have learned certain skills and attitudes, then those skills and attitudes would be their lifetime learning. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ اس کے آپ انکوائری کا پروسیس شاید کہ 30 منٹس میں کر بھی نہیں سکتے. اس کے لیے کلاک امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹائم امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے فوکس امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے بچے کو یہ چیز سکھانی ہے، آپ نے اس کو ٹائم دیں، بی فلیکسیبل ان ٹائم. سو جب تک کہ ہمارے اندر یہ والی بات نہیں آئے گی، ہم بچوں کو انکوائری لرننگ کے اندر نہیں ڈال سکتے، ہم ان کو انکوائری لرننگ کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے. So being teachers, we need to give them plenty of time. We need to think big. ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہوگا کہ ہم نے سلیبس کور کرنا ہے. سلیبس کور کرنے کے اندر جسٹ انفارمیشن دینی ہوتی ہے. جو ہم سلیبس کور کرواتے ہیں اپنے اسکولس میں، اس میں یہ کہ ٹیکسٹ بک ختم کروانی ہے. انکوائری کے اندر ٹیکسٹ بک ختم کروانی نہیں ہے، بلکہ بچے کو اس قابل بنانا ہے کہ نہ صرف وہ ٹیکسٹ بک پڑھ سکے بلکہ اور ریفرنس میٹیریلز کو بھی سرچ آؤٹ کر سکے اور اس کے نتیجے میں کچھ کنکلوژنس، کچھ الٹرنیٹیوز پرپوز کر سکے. ایک اور ایلیمنٹ انکوائری ٹیچنگ کے حوالے سے ہے، دیٹ از لرنرز آر ریسپانسبل فار پلاننگ، کنڈکٹنگ اینڈ ایویلویٹنگ دیئر اون ایفرٹس. اٹ از essential that the teacher plays only a supportive role, not an active one. That is, the teacher should not do the work for the students. اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ کہ ٹیچر نیڈس ٹو بی پیسو. What happens in our classrooms? Teachers are very, very active. They plan lessons, they come and teach that lesson. بچوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے، بچے کلاس میں اٹینٹیو ہیں یا نہیں ہیں، ٹیچر از ویری ایکٹیو. ٹیچر از ٹاکنگ and children are listening. This can be done with adults. Adults کے ساتھ اگر آپ ان کو اس طریقے سے لیکچرنگ کر رہے ہیں، it could be beneficial for them, but children do not have that much concentration span to listen to the teacher. So we should not bank children with information. ہمیں بچوں کو ایکٹیو کرنا ہے، اس طریقے سے ایکٹیو کریں کہ جہاں پر ان کو ٹیچر کی سپورٹ چاہیے تو ٹیچر ان کو سپورٹ کرے، لیکن بچے جو ہیں ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے، نہ کہ ٹیچر کو. 9th ایلیمنٹ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. دس سیز اسٹوڈینٹس ہیو ٹو بی ٹاٹ دا پروسیسز ایسوسیٹڈ ود انکوائری لرننگ ان اے سسٹمیٹک مینر. ایوری ٹائم اے ٹیچیبل مومنٹ ارائیوز، the teacher should capitalize on it to further the building of inquiry processes. ٹیچر کی سپورٹ کی بچوں کو ضرورت ہوتی ہے. ہمیں بچوں کو جتنے بھی انکوائری کے پروسیسز ہیں اس کو ایک پلانڈ طریقے سے ان سے گزارنا ہے اور ان کو سکھانا ہے. فار ایگزامپل، اگر بچہ جو ہے وہ آبزرو کر آیا ہے، ہم پلانٹس کی ہی ایگزامپل لیں گے کہ ٹیچر نے کہا ہے کہ بچوں کو آبزرو کرے کہ رینی سیزن کے اندر پلانٹس کی گروتھ کیوں بہت زیادہ تیزی سے ہوتی ہے. بچے نے آبزرو کیا، ہائپوتھیسائز کیا، ایز اے ریزلٹ اس نے ایک کنکلوژن ڈرا کیا کہ اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ انوائرمنٹ کے اندر ہیومیڈیٹی بھی بہت زیادہ ہے اور ٹیمپریچر بھی بہت ہائی نہیں ہے، بہت لو نہیں ہے. اس کی وجہ سے پلانٹس جو ہے وہ بہت تیزی سے گرو کرتے ہیں. پھر ٹیچر جو ہے وہ ان سے سوال کر سکتا ہے کہ اچھا اگر یہ والی بات آپ کا یہ کنکلوژن جو ہے وہ درست ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمام پلانٹس کو اور تمام کراپس کو اسی موسم کے اندر گرو کرنا چاہیے. پھر ایسا کیوں ہے کہ کچھ کراپس جو ہیں کہتے ہیں کہ سبزیاں جو ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں، سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں کیونکہ سبزیاں ساری کی ساری برسات میں ان کی بیلیں جو تھیں وہ جل گئی. دین وائی از اٹ ٹرو؟ اب استاد کیا کر رہا ہے، بچہ کنکلوژن ڈرا کر کے لایا ہے لیکن ٹیچر نے ایک اور انکوائری ٹاسک بچے کو دے دی ہے. سو دیر از آلویز اے ٹیچیبل مومنٹ. لیکن اگر استاد اس سوال کا جواب خود سے دے دے گا تو اگلی انکوائری کو وہ بلڈ نہیں کر پا رہا. تو ہمارا رول ٹیچرز کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم بچے کو انکوائری کے اوپر لائیں، ایک ٹیچیبل مومنٹ جو ہے اس کے اوپر وی نیڈ ٹو پوز
a question, we need to pose a problem so that children inquire the new problem. تو ایک سے ایک پرابلم آگے سے چلے گی. اس طریقے سے بچے جو ہیں ان کو ڈیپتھ کے اندر دیکھنا آئے گا اور وہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو دیکھیں گے. ایک دفعہ آپ نے یہ والا کام کیا, اگلی دفعہ بچہ جب بھی کوئی کنکلوژن ڈرا کرے گا اس کے پیچھے زیادہ ڈیٹا لے کر آئے گا. اس کے ذہن میں ہوگا کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو ٹیچر نے ایک اور سوال دے دینا ہے. سو نیکسٹ ٹائم اس کی انکوائری زیادہ رچ انکوائری ہوگی. 10th ایلیمنٹ انکوائری کا, اٹ سیز دیٹ انکوائری لرننگ complicates and expands the teacher's work owing to the many interactions that may originate from inquiry teaching and learning. اس کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں ان کا کام آسان ہو گیا ہے, کہ ٹیچر پیسو ہیں, بچے ایکٹیو ہیں, ٹیچر کو بہت کام نہیں کرنا پڑ رہا. لیکن اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز ہے, جتنے بچے ہوں گے اتنے ڈفرینٹ رسپانسز ہوں گے, اور ٹیچر کو ان سب رسپانسز کو ٹیکل کرنا ہے, ان سب رسپانسز کے اوپر ان کی لرننگ کو بلڈ کرنا ہے. سو اس حساب سے ٹیچر کا کام زیادہ ہو جائے گا. اگر تو ٹیچر نے صرف بچوں کو چھوڑ دیا اور خود پیسو ہو کر بیٹھ گیا, اس انکوائری سے بچے بہت زیادہ نہیں سیکھ پائیں گے. ڈیفینیٹلی انکوائری اٹ سیلف از اے پروسیس, لیکن بچوں کو بہت دفعہ گائیڈیڈ انکوائری کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور اس میں ٹیچر کا انپٹ بہت امپورٹنٹ ہے. سو بینگ ٹیچرز وی نیڈ ٹو نو آل دیز ایلیمنٹس آف انکوائری to use inquiry as a successful teaching strategy in our classes. So there are certain basic inquiry processes. They start with observing. Observation کیوں important ہے inquiry کے اندر؟ یہ اس لیے important ہے کہ we actually learn through observation. Dale Cone of learning کے اندر observation has its place, it has its central place. اس نے کہا کہ ہم observation سے سیکھتے ہیں. Actually, observation leads to some questions. It leads to other kind of learning. So, observation is important. What observation is about? It is about identifying objects, object properties, and changes in various systems, making controlled observations, ordering series of observation. Controlled observation بھی ہو سکتی ہے, free observation بھی ہو سکتی ہے. Controlled کے اندر آبزرویشن کے اندر کہ آپ اسپیسیفک ہوتے ہیں, آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کس چیز کو آبزرو کرنا ہے اور کس چیز کو آبزرو نہیں کرنا. ایک ہوتی ہے فری آبزرویشن کہ آپ کے ارد گرد میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ اس سب کو آبزرو کرتے چلے جائیں گے. دونوں قسم کی آبزرویشن جو ہے امپورٹنٹ ہے, اور مختلف اوقات میں ہم مختلف قسم کی آبزرویشن کرتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر ہم انڈکٹیو موڈ کو یوز کر رہے ہیں اپنی ٹیچنگ کے اندر تو پھر فری آبزرویشن زیادہ ہوگی, اور اگر کنٹرولڈ بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ ڈیڈکٹیو ریزننگ کے ساتھ اپنے لیسن لے کر چل رہے ہیں تو تب کنٹرولڈ آبزرویشن زیادہ ہوگی. ہم بچوں کو بتائیں گے کہ آپ نے صرف اور صرف اس چیز کو آبزرو کرنا ہے, باقی کی چیزوں کو آبزرو کرنے کی ایسا ضرورت نہیں ہوگی. انکوائری پروسیس کے اندر آبزرونگ کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ پروسیس ہے, دیٹ از نون ایز کلاسیفائنگ, میکنگ سمپل اینڈ کمپلیکس کلاسیفیکیشنز, ٹیبولیٹنگ اینڈ کوڈنگ آبزرویشنز. آپ نے جو کچھ بھی آبزرو کیا اب آپ اس کو کلاسیفائی کریں. یو کین ڈو اٹ ود پری اسکول چلڈرن آلسو. اگر ہم ان کو کچھ آبجیکٹس دے دیتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں آپ ان کو آبزرو کریں, دیکھیں کون کون سے آبجیکٹ سرکولر ہیں, گول آبجیکٹس کون کون سے ہیں, اب ان کو آپ کلاسیفائی کرتے ہیں, بچہ ان کو کلاسیفائی کرے گا. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے انکوائری کا, اور امپورٹنٹ پروسیس ہے ریگارڈنگ انکوائری, کہ بچوں کو ہم نے صرف آبزرویشن نہیں سکھانی بلکہ ہم نے نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر ان کو یہ بھی سکھانا ہے کہ وہ کلاسیفائی کر پائیں. اور اس کے لیے ہمیں ان کو ٹیچنگ اسٹریٹجیز ایسی یوز کرنی ہوں گی جہاں پر ان کو اپرچونٹی ملے کہ وہ چیزوں کو کلاسیفائی کریں آن بیسس آف سرٹن کریکٹرسٹکس. نیکسٹ پروسیس جو انکوائری کے اندر انوالوڈ ہے دیٹ از انفرنگ. وٹ انفرنگ از؟ It is drawing conclusions based on observations, constructing situations to test these conclusions. For example, ہم نے اگر بچوں کو کہا کہ وہ کچھ چیزوں کو آبزرو کریں
تو انہوں نے آبزرو کرنے کے بعد ان کو کلاسیفائی کر دیا. کچھ چیزیں آن دا بیسس آف شیپس کے کچھ اسکیئر چیزوں کو علیحدہ کر دیا, ریکٹینگولر چیزوں کو علیحدہ کر دیا, سرکولر چیزوں کو علیحدہ کر دیا. اس کی بیس کے اوپر انہوں نے کچھ کنکلوژنس ڈرا کیے. اس میں ایک کنکلوژن یہ ہو سکتا ہے کہ مین میڈ آبجیکٹس آر آف ڈفرینٹ شیپس. آپ ڈفرینٹ شیپس ہیں اور دے آر مے بی. انہوں نے جو کلاسیفائی آبجیکٹس کیے انہوں نے دیکھا کہ مین میڈ آبجیکٹس تھے سب کے سب, اور اس میں آلموسٹ جتنے آبجیکٹس تھے اس میں برابر کے ہی گول چیزیں تھیں, برابر کی ہی اسکوائر شیپ کی چیزیں تھیں, برابر کی ہی ریکٹینگولر شیپ کی چیزیں تھیں. تو ان کا کنکلوژن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے اندر یہ تینوں شیپس بہت کامن ہے. ہو سکتا ہے کہ کنکلوژن یہ ہو یہ تینوں شیپس بھی ہیں, ایک اور شیپ بھی ہے دیٹ از ٹرائنگل, اور ان کا کنکلوژن یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرائنگل شیپ از ناٹ ویری کامن ان آور سراؤنڈنگس. سو ان کو آبزرویشن کے بعد کچھ انفر بھی کرنا آنا چاہیے. نیکسٹ پروسیس کون سا ہے اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. یوزنگ نمبرس, identifying sets and their numbers and then progressing to higher mathematical processes. نمبرس کو یوز کرنا آنا چاہیے اور اس کے بعد ہائر میتھمیٹیکل پروسیسز کے اوپر وہ جائیں گے. اس کی سمپل اگزامپل جو ابھی ہم کلاسیفیکیشن کی کر رہے ہیں اس میں بچے کاؤنٹنگ کریں, ان کو کاؤنٹنگ کرنی آنی چاہیے, یوز کرنا آنا چاہیے نمبرس کو. آپ نے اگر مائکروسافٹ کے اندر ورڈ کے اندر کام کر رہے ہیں اس میں آپ کئی چیزوں کو نمبر کر رہے ہوں گے, آپ کی کتابیں ہیں اس کے اندر نمبرنگ ہوئی ہوتی ہے. تو ایک قسم سے آپ یہ کہیں کہ لیبلنگ کرنی آنی چاہیے, نمبر کرنا آنا چاہیے. نیکسٹ اسٹیپ ہے میئرمنٹ, کہ بچے جو ہے نمبرنگ کرنی ان کو آئے, ساتھ میں پھر اس کو میئر بھی کر سکیں کہ کاؤنٹنگ آئے گی تو وہ میئر کریں گے کہ اس طرح کے اتنے آبجیکٹس ہیں, اس طرح کے اتنے آبجیکٹس ہیں, اس طرح کے اتنے آبجیکٹس ہیں. سو first they need to know how to number and then there will be measurement. The next thing in inquiry process is using space-time relationship. It says that identifying movement and direction, learning rules governing change in position. ہائر لیول کے اوپر اگر ہم جائیں تو ٹائم اسپیس ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ انکوائری کے نتیجے کے اندر بچوں کو یہ بھی پتا ہو کہ ٹائم کا اور اسپیس کا کیا ریلیشن شپ ہے. ایک خاص ٹائم از ریلیٹیو اور جو اسپیشل ارینجمنٹ ہے دیٹ از اگین ریلیٹیو. تو یہ جو ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر بچوں کو ہم لے کر جائیں ڈیفینیٹلی ان ہائر گریڈس. دین اے ویری امپورٹنٹ پروسیس ان انکوائری that is communicating. It is an integrated process. Constructing graphs and diagrams to describe simple and then more complex phenomena, presenting written and oral reports. These things are very much important regarding inquiry. کہ انکوائر کرنے کے نتیجے میں آپ نے کچھ کنکلوژنس ڈرا کیے, آپ نے کچھ ریسرچ کی, آپ کے کچھ کنکلوژنس آئے, ہمیں ان کنکلوژنس کو رپورٹ کرنا ہے تاکہ باقی لوگ آگاہ ہو سکیں کہ اس قسم کا کوئی کام ہوا ہے. سو کمیونیکیشن از ویری مچ امپورٹنٹ. اٹ کوڈ بی تھرو گرافس, اٹ کوڈ بی تھرو ریٹن مٹیریلز, اٹ کوڈ بی پکٹوریل, اٹ کوڈ بی اورل, اور اس کے علاوہ آپ ایبسٹریکٹ فارم کے اندر بھی آپ اس کی پریزنٹیشن کر سکتے ہیں, پینٹنگس ہو سکتی ہیں. دیر کوڈ بی ڈفرنٹ چینلز آف کمیونیکیشن, بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ یو نیڈ ٹو کمیونیکیٹ یور findings. The next thing that is predicting. It is again another process, very important process of inquiry کہ ہم predict کر سکیں کہ آئندہ کیا ہوگا. It says that extrapolating and interpolating from data, formulating methods for testing predictions. ہمیں predict کرنا آنا چاہیے کہ آئندہ کیا ہوگا اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میتھڈس بھی ہونے چاہیے. کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں اگر لائٹ جو ہے وہ اسٹریٹ لائنز میں ٹریول نہ کرے تو کیا ہوگا, ہمیں اس کو پریڈکٹ کرنا آنا چاہیے. اگر زمین سورج کے گرد نہ گھومے تو کیا ہوگا. اگر ہم if we do not take any measures to stop global warming, what will happen? If ice melts on poles, north and south poles, what will happen? آپ بچوں کو امیجنری سچویشن دے سکتے ہیں. واٹ ول ہیپن اف یو بیکم اے گارڈنر ان فیوچر,
what will happen if you become a policeman in future. آپ بچوں سے پریڈکشن کروائیں. یہ میں نے ڈفرینٹ سوال کیے ہیں جو آپ کے سامنے پوز کیے ہیں. ایکچولی یو کین ایمبیڈ سچ کائنڈ آف کوسچنز ان انکوائری. جب آپ نے انکوائری کا میتھڈ یوز کیا ہے تو اس کے اندر پریڈکشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. آئی ریفر بیک ٹو ایگزامپل آف پولیس انویسٹیگیشن. اس کے اندر جب وہ شروع میں کچھ سوال کر لیتے ہیں تب وہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ مے بی جرم اس وجہ سے ہوا ہو, مے بی اس وجہ سے ہوا ہو, مے بی اس وجہ سے ہوا ہو. وہ پریڈکٹ کرتے ہیں اور پھر اس پریڈکشن کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا واقعی میں ان کی پریڈکشن درست ہے یا نہیں درست. سو پریڈکشن از اے ویری امپورٹنٹ پروسیس آف انکوائری. اگلا دیکھتے ہیں میکنگ آپریشنل ڈیفینیشنس. جب ہم انکوائری کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کچھ چیزوں کو آپ استعمال کرتے ہو جس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ پرٹیکولرلی اس انکوائری کے حوالے سے ہوتی ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ نے اپنا اس میں پلانٹس کے اوپر کوئی انکوائری کر رہے ہیں تو آپ کا جو ہم پلانٹ کی بات کریں گے, ایک ہی لان کے اندر ڈفرینٹ پلانٹس ہیں, کچھ چھوٹے پلانٹس ہیں, کچھ بڑے پلانٹس ہیں, لیکن اگر آپ کا فوکس فلاورنگ پلانٹس کے اوپر ہے تو مے بی فلاورنگ پلانٹس آپ کے اس انکوائری کے سبجیکٹس ہیں. تو آپ نے بتانی ہے, اس کی ڈیفینیشن بتانی ہے کہ فلاورنگ پلانٹس آپ کون کون سے پلانٹس کو کہہ رہے ہیں. اس کے اندر آپ لکھیں گے فلاورنگ پلانٹس میرے حوالے سے جو میری انکوائری کے اندر روز ہے, سن فلاور ہے, مے بی یہی دو ہیں یا کوئی اور بھی آپ کا اس کے اندر شامل ہو جائے. تو فلاورنگ پلانٹ کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کے سب فلاورنگ پلانٹس. تو آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ جو کام بچے کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر آپ ان کو سکھائیں کہ جس چیز کو وہ شامل کر رہے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو ڈیفائن کریں, اپنی ٹرمز کو ڈیفائن کریں. A very important thing in inquiry is formulating hypothesis. Hypothesis اگر آپ نے بنا لیا تو then you test that hypothesis. For example, ایک hypothesis ہو سکتا ہے کہ سٹرس سے گلا خراب ہوتا ہے. آپ اس hypothesis کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. مے بی کہ اس کا جواب آپ جب اس کو ٹیسٹ کریں تو یہی ہو کہ واقعی سٹرس سے گلا خراب ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ سٹرس میں وائٹامن سی ہوتا ہے. ایکچولی وہ تو آپ کے اندر قوت مدافعت بڑھاتا ہے اور آپ بچتے ہیں ان کے وائرل انفیکشن سے, بیکٹیریل انفیکشن سے, وہ آپ کا بچاؤ کرتا ہے. سو ہائپوتھیسس از اے ٹینٹیٹیو آنسر ٹو اینی پرابلم, ٹو اینی کویسچن. دین انٹرپریٹنگ ڈیٹا, جس طریقے سے ہم نے پہلے کہا کہ کمیونیکیٹ ہمیں کرنا چاہیے کہ جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا آیا ہے اس کو ہم کمیونیکیٹ کریں. کمیونیکیٹ تو کریں, گرافس بنائیں, گراف جو بنائے ہم نے اس کو ہم انٹرپریٹ بھی کریں کہ اس سے ہم نے کیا سیکھا. سو آل دیز پروسیسز آر انٹیگرل ٹو انکوائری. Whenever we plan an inquiry task for our children, we need to ensure that children learn these processes. Experimentation is still another process that is very much important. تو ہمیں بچوں کو سائنس میں پرٹیکولرلی اگر ہم ان کو کچھ کروا رہے ہیں, we need to let them experiment with different things, with different variables. اس وقت میں ہم نے بات کی ڈفرینٹ ایلیمنٹس کی, پھر ہم نے بات کی ڈفرینٹ پروسیسز کی. تو اگر ہم نے کبھی بھی انکوائری ٹیچنگ پلان کرنی ہے تو ہم نے جو 12 ڈفرینٹ پروسیسز کی بات کی, we need to ensure that all those processes are integrated in our task so that students learn those skills and those processes and get maximum benefit from that. Do remember, انکوائری کے اندر جو الٹیمیٹ ہے وہ آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو جو ہے وہ اینڈ پروڈکٹ نہیں ہے. آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کہ بچے اس پروسیس سے گزریں. اگر ہماری ٹاسک کے اندر سے بچے اس پروسیس سے ہی نہیں گزر رہے تو وہ یقیناً وقت کا ضیاع ہوگا. لیٹس سی what is the relationship between constructivism and inquiry teaching. Constructivism کے اندر فوکس بچہ ہے, انکوائری ٹیچنگ کے اندر بھی فوکس بچہ ہے. Constructivism is flexible. اسپیس جو ہے وہ بھی فلیکسیبل ہے. بچے جو ہیں کلاس کے اندر اپنی کرسیوں کے اندر ہمیشہ نہیں بیٹھیں گے. اسی طریقے سے انکوائری کے اندر بھی وہی بات ہے کہ بچے جو ہیں کلاس کے اندر بیٹھ کے چیئرز کے اوپر بیٹھ کے انکوائری نہیں کر سکتے.
they need to go out, they need to move around to carry out their inquiry appropriately. So there is good relationship between constructivism and inquiry teaching. Then students are encouraged to search for implications. It is there in inquiry teaching as well as constructivism. And then the most important thing is that students are encouraged to generate multiple conclusions. بچے multiple conclusions بنائیں. آپ ان سے ہمیشہ یہ سوال کریں گے اور اس کے علاوہ کیا, بیونڈ دس, اوکے واٹ ایف. دونوں کے اندر یہی ہے کہ چلڈرن شوڈ کنسٹرکٹ دیئر نالج, اور جہاں پہ بھی کنسٹرکشن ہوتی ہے وہاں پہ فلیکسیبلٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے. سو وین ایور وی ٹاک اباؤٹ کنسٹرکٹیوزم, انکوائری ٹیچنگ گوز وتھ اٹ. اس پہ بہت زیادہ لوگوں نے کام کیا, جس میں کی لوگ جو ہیں برونر ہے, اس کے علاوہ میں ڈیل نے بھی اس کے اوپر کام کیا. ڈیل کا کام جس میں اس نے بار بار کہا کہ انکوائری جو ہے دیٹ از امپورٹنٹ فار ایبسٹریکٹ تھنکنگ اینڈ دیٹ از اے لیول آف لرننگ. سو آج ہم نے جو بات کی, ہمارا فوکس انکوائری کے اوپر تھا. وی ٹاکڈ اباؤٹ برونر اسٹیجز آف لرننگ. اس کے علاوہ ہم نے بات کی بیسک ایلیمنٹس آف انکوائری ٹیچنگ. ہم نے بیسک پروسیسز وچ آر انوالوڈ ان انکوائری ٹیچر, وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دیم. اور اس کے اینڈ کے اوپر ہم نے بات کی کنسٹرکٹیوزم اینڈ انکوائری ٹیچنگ. سو لیٹس ڈیسائڈ دیٹ وین ایور وی آر گوئنگ ٹو پلان آور ٹیچنگ, وی ول بی passive teachers. We will make our children active so that they can learn through experimentation. We know that inquiry may be just a problem, may be a procedure or may be a solution. تو ہم جب بھی اپنی ایکسپیریمنٹیشن کی بات کریں, جب بھی بچوں کو انکوائری ٹاسک کے اندر انوالو کریں, we need to be clear if students are going to work only on problem or on procedure or on solution. آئیڈیل چیز یہ ہے کہ بچے جب بھی انکوائری ٹاسک کریں تو ان تینوں چیزوں کو انکارپوریٹ کریں. لیکن اگر ان تینوں چیزوں کو انکارپوریٹ نہیں بھی کر رہے, سو ایٹ لیسٹ دے آر ایڈریسنگ اور دے آر انکارپوریٹنگ ون ایلیمنٹ ان دیئر انکوائری. اگر ان تینوں میں سے ایک چیز بھی شامل نہیں ہے, دین وی ول ناٹ کال دیٹ انکوائری ٹیچنگ. سو ایز انکوائری از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ ان ٹیچنگ. ہمارے اگلے کچھ لیسنز جو ہیں اس کے اندر ہم اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو دیکھیں گے. گائیڈیڈ انکوائری کے اوپر, ان گائیڈیڈ انکوائری کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے, اور اس کے علاوہ دیکھیں گے کہ کچھ ایگزامپلز لیں گے کہ جہاں پر انکوائری ٹیچنگ پلان کی گئی ہے. ٹل دین, خدا حافظ.